زندگی نام ہے خوشی اور غم کا، یہاں ایک پل خوشی ملے گی تو اگلے ہی پل مشکلات کا آنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ ہم اتنے نیک یا پرہیزگار نہیں جو اچانک ہی اللہ کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ اور اب جو ہمارا حال ہے اس پہ تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان تو انسان، ہم بے زبان جانوروں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ سے محبت تو دور کی بات ہے، ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم بہت کھو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ یہی دل دہلانے والی بات ہے، کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہیں ہم؟ کیا اب ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوقات کہلائے جا سکیں؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک یہ لاجک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن خدا کا واسطہ اپنی طرف بھی تو دیکھو، خود کو بھی تو بدلو۔ کب تک یوں ہی ہم بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوقات کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے؟ یا ہماری بندگی سے منہ پھیر لے گا تب ہم سدھریں گے؟ وہ رحم تب ہی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے۔ وہ راستہ تبھی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے خلاف، کیونکہ یہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ زندگی میں سب سے زیادہ لوگ پرسکون وہ ہوتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید رکھی ہے نا، وہ تو ساتویں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔
تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے پتا ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت